بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو تعلیم الاسلام کا دوسرا حصہ کا دوسرا شعبہ، تو ہم یہ کر رہے ہیں آج تعلیم الاسلام کا تعلیم الارکان یا اسلامی اعمال۔ تو ہم نے یہ والے شعبہ بھی سٹارٹ کر دیا تھا۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے وضو کے بارے میں کیا تھا، وضو کا بیان، اس کی کتنی چیزیں مکروہ ہیں، کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، اس کے مستحب کام سارے کر لیے تھے۔ تو آج کا ٹاپک ہمارا جو ہے غسل کا بیان۔ تو دیکھیے سوال ہے، بڑی نجاست حکمیہ یعنی حد سے اکبر اور جنابت سے بدن پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ حد سے اکبر یا جنابت سے بدن غسل کرنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ غسل کسے کہتے ہیں؟ غسل کے معنی ہے نہانا، مگر نہانے کا شریعت میں ایک خاص طریقہ ہے۔ تو دیکھیے یہ سوال جو آپ کی شکل میں ہے نا، تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ ہم بڑی بڑی کتابوں میں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں چیزیں، لیکن کبھی کبھی ہمیں ملتی نہیں۔ تو یہاں پر جو سوال جو آپ کی شکل میں، تو سمجھنے میں بھی آپ لوگوں کو آسانی ہوگی۔ تو دیکھیے غسل کا طریقہ یعنی جو ہماری بڑی نجاست ہوتی ہے اس کو ہم صرف غسل کر کے ہی پاک کر سکتے ہیں۔ اور غسل کرنے کا طریقہ، نہاتے تو سبھی ہے نا، لیکن ہمارے شریعت میں یعنی اسلام میں جو ہے نہانے کا ایک خاص طریقہ ہے، اسی کو غسل کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اب سوال ہے، غسل کا کیا طریقہ ہے؟ جواب ہے، غسل کا طریقہ یہ ہے کہ اول دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھوئے، پھر استنجا کرے اور بدن سے حقیقی نجاست دھو ڈالے، پھر وضو کرے، پھر تمام بدن کو تھوڑا پانی ڈال کر ہاتھ سے ملے، پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائے، کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے۔ سوال، غسل میں فرض کتنے ہیں؟ تو دیکھیے چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں، ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں اہمیت نہیں پتہ ہوتی، نہ معلومات ہوتی ہے، یا معلوم بھی ہوتا ہے تو ہم کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ غسل میں ہم کر رہے ہیں وہ فرض ہے کیا ہے نا۔ تو دیکھیے دھیان سے آپ لوگ کریں گے، اور میری ویڈیو کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو اور لوگ اس سے مستفید ہوئیں، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ میرے چینل میں نئے ہیں یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو پلیز وہ لوگ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور میرے پلے لسٹ میں جا کر دیکھیے، اور بھی ویڈیوز میں بنا رہی ہوں جو مطلب بچوں کی مورل اسٹوری بیس ہیں، شرعی طور جو اسلامی کہانیاں ہیں ان پر بھی بنا رہی ہوں، تو آپ لوگ وہ بھی جا کر دیکھیں اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ۔ تو دیکھیے سوال یہ ہے کہ غسل میں فرض کتنے ہیں؟ جواب ہے، غسل میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، اور نمبر 3 تمام بدن پر پانی بہانا۔ سوال، غسل میں سنتیں کتنی ہیں؟ جواب، غسل میں 5 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا، نمبر 2 استنجا کرنا اور جس جگہ بدن پر نجاست لگی ہو اسے دھونا، نمبر 3 ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا، چوتھا پہلے وضو کر لینا، پانچواں تمام بدن پر 3 بار پانی بہانا۔ تو آپ لوگ دھیان سے غسل کریں گے، ان باتوں کا دھیان رکھیں گے۔ اب دیکھیے اگلا ٹاپک ہمارا موزوں پر مسح کرنے کا بیان۔ سوال ہے، کس قسم کے موزوں پر مسح کرنا جائز ہے؟ جواب، مسح کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ تر کر کے ہم پھیرتے ہیں نا، اس کو ہم مسح کہتے ہیں۔ تو 3 قسم کے موزوں پر مسح جائز ہے۔ اول چمڑے کے موزے جن سے پاؤں ٹخنوں تک چھپے رہیں، جو سردیوں میں پہنے جاتے ہیں نا زیادہ تر۔ دوسرے وہ اونی سوتی موزے جن میں چمڑے کا تلا لگا ہو۔ تیسرے وہ اونی سوتی موزے جو اس قدر موٹے اور گاڑھے ہوں کہ خالی موزے پہن کر 3-4 میل راستہ چلنے سے نہ پھٹیں، یعنی بالکل باریکی دھیان رکھیں گے، یعنی وہ موزے اتنے موٹے ہونے چاہیے کہ ہم 3-4 میل پیدل چلنے خالی موزے تو پھٹے نا، تو ان پر بھی ہم مسح کر سکتے ہیں۔ سوال، موزوں پر کب مسح جائز ہے؟ جواب، جب وضو کر کے یا پاؤں دھو کر موزے پہنے ہوں، پھر وضو ٹوٹنے کی حالت میں موزے پہنے ہوئے ہوں، یعنی وضو کرا ہم نے، پھر موزے چڑھا لیے، پھر اگلی بار جب ہمیں وضو کرنے کی حاجت ہوئی تو ہم مسح کر سکتے ہیں موزوں پر، یعنی وضو ٹوٹنے کی حالت میں اگر ہمیں وضو کرنے کی حاجت ہے تو پورا وضو کر لیں اور پیر دھونے کی بجائے ہم موزوں پر مسح کر لیں، تو یہ جائز ہے۔ اگلا سوال ہے، ایک دفعہ کے پہنے ہوئے موزوں پر کتنے دنوں تک مسح جائز ہے؟ جواب،
اگر آدمی اپنے گھر یا رہنے کی جگہ ہو تو 1 دن اور 1 رات موزوں پر مسح کریں، اور سفر میں ہو تو 3 دن اور 3 رات تک مسح جائز ہے۔ یعنی اگر ہم گھر میں ہیں تو پورے 24 گھنٹے ہم ایک بار وضو کر کے ہم نے اپنے موزے چڑھا لیے، اس کے بعد پیر دھونے کی بجائے موزوں پر ہم مسح کر لیں۔ لیکن اگر ہم سفر میں ہیں تو وضو کر کے ہم نے موزے چڑھا لیے تو اس کو 3 دن اور 3 رات تک ہم مسح کر سکتے ہیں اس پر ہی، ٹھیک ہے۔ سوال، موزوں پر کس طرح مسح کریں؟ جواب، اوپر کی طرف کرنا چاہیے، تلووں کی طرف یا ایڑی کی طرف مسح کرنے سے مسح نہیں ہوتا، یعنی اوپر کی طرف ہاتھ تر کر کے ہم پھیر لیں موزوں پر۔ سوال، وضو اور غسل دونوں میں موزوں پر مسح جائز ہے یا نہیں؟ جواب، وضو میں موزوں کا مسح جائز ہے، غسل میں نہیں۔ سوال، مسح کس طرح کریں؟ جواب، ہاتھ کی انگلیاں پانی سے بھگو کر 3 انگلیاں پاؤں کے پنجے پر رکھ کر اوپر کی طرف کھینچیں، انگلیاں پوری رکھیں، صرف ان کے سرے رکھنا کافی نہیں۔ سوال، تو بالکل دھیان سے آپ لوگ سن لیجئے گا اور دھیان سے اس کو سمجھ کر کریے گا، ٹھیک ہے نا۔ سوال، پھٹے ہوئے موزوں پر مسح جائز ہے یا نہیں؟ جواب، اگر موزہ اتنا پھٹ گیا کہ پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر پاؤں کھل گیا یا چلنے میں کھل جاتا ہے تو اس پر مسح جائز نہیں، اور اس سے کم پھٹا ہو تو جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو بالکل دھیان سے آپ لوگ توجہ سے سنیں گے میری ویڈیو، ریپیٹ کر کے مطلب بیک لے جا کر سنیے گا اس کو، اور دھیان سے سن کر ہی کریے گا، بالکل صحیح طریقے سے کریں گے۔ اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ دوسروں لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ آج کل سردیوں کے دن چل رہے ہیں نا، تو چمڑے کے موزے اکثر پہنے جاتے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کے لیے فائدے کی چیز ہے، معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ اگر ہم ایک بار وضو کر لیے تو اس پر ہم چمڑے کے موزے چڑھا لیں اور اس پر ہم مسح کرتے رہیں، بار بار پیر دھونے کی بجائے ہم مسح کر لیں گے تو بھی جائز ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی، میرا انداز بھی اچھا لگ رہا ہوگا، تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ تو آپ لوگ پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور میرا حوصلہ افزائی کر دیا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔